سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک مشروط جو بات کی جا رہی ہے کہ جب تک رہائی ممکن نہیں ہوتی تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی. حماد رضا صاحب نے بھی ایسی کوئی بات کی, تو مستقبل قریب میں کوئی ریلیف ممکن نظر آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, یہ جو قومی مفاہمت ہے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے پاکستان کی. داخلی علاقائی عالمی سطح پر ہم جس گمبھیر صورتحال سے دو چار ہیں, اس کی کنجی تو مفاہمت ہے, لیکن اس میں رکاوٹ کون ہے کہ یہ میں رکاوٹ اب کی بات نہیں کر رہا, یہ کیفیت پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے. ماضی کے اندر ہمیشہ مفاہمت کی بات حکومت کیا کرتی تھی اور حکومتی ذمہ داری بھی ہوتی تھی کہ حکومت انیشیٹو لے, لیکن پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واحد پرائم منسٹر تھے جنہوں نے 3.5 سال میں ایک دفعہ بھی مفاہمت کی بات نہیں کی, بلکہ اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانے کی بات کی. دیوار. لیکن اب وہ بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. شامی صاحب بھی موجود تھے, اپوزیشن قائدین سے جب بات چیت ہوئی تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے برادرم اسد کیسر صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, لیکن اگر آئین اور قانون پہ بات, بھئی آئین اور قانون پہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات, آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ جو 3 نام دیے بانی پی ٹی آئی نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کیا سرگرم ہے اس حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہوگی. اور کس اسٹیبلشمنٹ سے بات؟ آپ دنیا بھر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پر برس کر جو جاگنسائی پاکستان کی کر رہے ہیں, ایک طرف تو ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپروول دے دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور 3 لوگوں کے نام دے دیے ہیں, اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جو آرٹیکل چھپ رہا ہے اس میں وہ پاکستان کی کس شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور انہی سے مذاکرات کی بات یہ کہ یہ وہ جو ان سے ملنے جاتے ہیں نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں انہوں نے کام تقسیم کر رکھا ہے, اور ان کے اس طرز عمل سے ان کی پارٹی کے لیے پرابلمز بڑھ رہی ہیں. حکومت کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے سیاسی مخالفین کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے مقابل اپنی پارٹی کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. خود تو وہ اندر بیٹھے ہیں, خود تو جناب دیسی مرغی سے مستفیض ہو رہے ہیں, لیکن ان کی پارٹی کے لیے پرابلم پیدا ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے, اب لیٹسٹ ابھی خبر آئی ہے کہ وہ 9 تاریخ کو پھر انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. کون سی احتجاج کی کال کو ان کو پذیرائی ملی ہے؟ دیکھیں بات یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے ان کے دور کے اندر بھی ان سے جب شدید تناؤ تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت اپوزیشن میں تھے, ان پہ مقدمات تھے, ان کے بھائی صاحب جیل کے اندر تھے, ان کی بھتیجی جیل میں تھی. انہوں نے کہا تھا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اصل میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نا مبرہ وہ چاہتے یہ ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکسtan کی ریاست پر اپنے طرز عمل سے وہ اثر انداز ہو جائیں گے, یہ ڈیفینسو پہ آ جائیں گے, وہ ڈیفینسو پہ آ جائیں گے. وہ ڈیفینسو پہ نہیں آتے. دیکھیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یا ریاست وہ ریاست سے بالا تر نہیں ہے. بڑی کلیئر بات ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا طرز عمل سیاسی ہوتا ہے, وہ اپنے آپشنز رکھتے ہیں. آپ ایک پارٹی اپنی جو ملنے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, دوسری پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے جی اپنی سیاسی قوتوں سے بات کرنی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ان قوتوں سے بات نہیں ہوگی. بات ہے کہ وہ پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے ہی گزرنا ہے. جب بھی بات ہوگی, ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی انہوں نے ان کو کوئی سگنل دیا ہے. بات یہ کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی محاذ پر رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں, پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی چیز نہیں ہے. اور جس گمبھیر صورتحال سے پاکستان 2-4 تھا, اچھی بات ہوتی. کیا نواز شریف صاحب اس صورتحال سے 2-4 نہیں ہوئے؟ انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد اپنے بیہیویئر سے, آج ان کا چھوٹا بھائی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, بیٹی ان کی پنجاب کی چیف منسٹر ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ریاست سے بالا تر ہیں, تو پھر آپ مقابلہ کریں, لیکن آپ سیاسی کارکنوں کو, اپنی پارٹی کے سیاسی کارکنوں کو اپنی آگ کا ایندھن نہ بنائیں. یہ ایسٹ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی. سلمان صاحب, یہ سرمایہ کاری معیشت کے لیے کتنا بڑا سہارا ہوگی؟ دیکھیں یہ جو اپریل کا مہینہ ہے نا, یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کار اور خاص طور پہ سرمایہ کاری کے عمل کے حوالے سے ایک نیا سنگ میل ہے. اس لیے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے,
اور 7 اپریل کی اپنی ملاقات میں جو مکہ مکرمہ میں ہوئی عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہ بھی گئے ہوئے تھے، سعودی خاندان بھی مکہ میں آیا ہوا تھا، وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ سرمایہ کاری کریں گے اور 5 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان ہوا تھا، یہ 10 ارب ڈالر اور اس کے بعد دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب 2-4 روز پہلے واپس آئے ہیں تو پیچھے یہ وفد بھی آیا ہے، اس سے پہلے بھی سعودی خبروا کی خصوصی ہدایت پر یہ آیا جی، اس کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد کی خصوصی ہدایت پر وزیر خارجہ کا ایک وفد آیا تھا، وہ بھی کچھ چیزیں طے کر کے گیا تھا۔ اب یہ سرمایہ کار آئے ہیں، یہ 50 رکنی وفد ہے، اس میں 30 بڑی کمپنیوں کے سرمایہ کار ہیں۔ اب نے دیکھنا یہ ہے کہ عملاً اس میں پیش رفت کتنی ہوگی۔ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے بڑے ٹچی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرمایہ کاری کو ہم ہر طرح کا قانونی تحفظ بھی دیں گے، لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ یہ قومی مفاہمت، قومی ضرورت ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنا چاہتے ہیں تو یا دہشت گردی ہو جاتی ہے شروع، یا ایک پولرائزیشن نہیں ملک کے اندر طاری ہو جاتی ہے، یہ کسی ایجنڈے کا حصہ ضرور ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اب سرمایہ کار اسلام آباد اترے ہیں آگے کچھ دیر کے پہلے 2 روز جی، تو بات یہ کہ ان ساری چیزوں پہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی سنجیدگی ہو، میں یہ نہیں کہتا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ سلسلہ 1 دہائی سے چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پرائم منسٹر ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے، اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے یا اس اقتدار کے نتیجے میں وہ اقتدار میں نہیں آ گیا، باقی سارے الیکشن غلط ہو گئے اور ان کا الیکشن درست ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً ایک سنجیدہ عمل ہے، اس لیے کہ سعودی عرب نے اس پیمانے پہ سرمایہ کاری پہلے نہیں کی۔ سعودی عرب ایک معاشی قوت ہے اور پاکستان ایک دفاعی قوت ہے، اور یہ 2 طرفہ تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی سعودی عرب ہمارے پہ کوئی خاص نوازش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے بعض دیکھیں نا، حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری ایک معاہدے کے تحت ہمارے پاس ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سعودی عرب ہی ہے کہ وہاں پر صرف ہر آنے والا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہی نہیں وہاں پر جاتا۔ ہمارے جو دفاعی ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے جو آرمی چیف کی بھی ہمیشہ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو ان کی بھی ولی عہد سے ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا ایک سنجیدہ عمل شروع ہوا ہے کہ ایڈ کی بجائے ٹریڈ کا عمل۔ تو کیا ٹریڈ کا عمل پاکستان کے اندر اور اسلام آباد میں جو مذاکراتی عمل کے نتیجے میں نتیجہ خیز ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر اسی اسپرٹ کے مطابق یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کے ثمرات سامنے آتے ہیں تو یقیناً معاشی بحالی بھی ہوگی اور ترقی کا عمل بھی تیز ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر سیاسی ماحول درست کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم کو تو کیڑے بھی پڑ چکے ہیں جو کہ منگوائی گئی تھی، اور اتنی کوالٹی بھی اس کی اچھی کیڑے والی منگوائی گئی ہے، اس کی نسبت ہماری جو ملک سے پیداوار تھی وہ بہت اچھی تھی۔ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے سلمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اس میں کسانوں کو اپنے مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیں ہماری گندم ہے سونا، یہ جو آپ کیڑے والی گندم ہے، یہ باہر سے جو گندم آتی ہے وہ پاکستانی پہچان لیتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور یہ ہماری گندم باہر بھی جاتی ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز تک بھی جاتی ہے، اور یہ اگاتا کون ہے؟ یہ کاشتکار، کسان، وہ بیچارہ سارا سال کی اس کی محنت ہے۔ اور یہ بات درست کہی ہے شامی صاحب نے کہ مسئلوں کا سیاسی حل نکالنا بہتر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کب سے اس بحران کا ذکر کیا تھا، آج میں آپ کو ایک نئے بحران کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کون سا؟ وہ بحران ہے چینی کا۔ یہ تو ہم درآمدگان کو پیٹ رہے ہیں نا، اب میں آپ کو برآمدگان کی بتا رہا ہوں کہ وہ برآمدگان انہیں اصل میں عادت پڑ گئی ہے اربوں کے پروفٹ کی، وہ پروفٹ میں لاس بھی برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کین کمشنر پہ دباؤ ڈالا کہ آپ ان سے پوچھیں، ہم گندم باہر بھجوانی چاہیے۔ وہ کین کمشنر نے لکھ کے گورنمنٹ کو بھیجا، چینی انہیں کین کمشنر نے لکھ کے بھیجا کہ کوئی پریشانی والی صورتحال نہیں ہے، ہمارے پاس وافر چینی موجود ہے۔ اب وہ اس کین کمشنر صاحب پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ جی یہ ہمارے پاس چینی وافر موجود ہے، یہ برآمد کر دی جائے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو ایک ایسا سکینڈل ہوا تھا، پہلے جی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کین کمشنر صاحب نے اگر تو لیٹر لکھ دیا، یہ اب چینی باہر بھجوائی جا رہی ہے اور اس میں پھر اربوں کا۔ مگر ایک بات یہ دیکھیں نا، اگر چینی آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر جو نئی بننی شروع ہو جائے گی، ابھی فصل آئے گی، چینی بننی شروع ہو جائے گی، میں آپ کو اٹھائے گا کون؟ میں اس پہ ساری کام کر کے، یہ اگر چینی باہر چلی گئی تو 1.5-2 مہینے کے اندر چینی کی قیمتیں دگنی ہو جائیں گی، کہ بات یہ کہ اپنی ضروریات کے مطابق، یہ گندم والا بھی یہی ہوا نا کہ ہمارے پاس جی، لیکن اگر یہ چینی جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے
تو پھر کیا کریں گے کیا آپ اس دیکھیں میں تو آپ کو کین کاشتکار کو پیسے کون دے گا؟ کین کمشنر نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جی اس وقت چینی ہمارے پاس جو موجود ہے وہ چینی ہماری ضروریات کے مطابق ہے. اب اس کین کمشنر سے پریشر ڈال کے یہ لکھوایا جا رہا ہے کہ چینی ہمارے پاس وافر موجود ہے تاکہ وہ باہر چلی جائے. غلط بیانی سے کام مسئلہ لیا یہ جا ہے رہا ہے. دیکھیں گندم کا بحران کیوں طاری ہوا, وہ جو 200-300 ارب کا کھا گئے ہیں وہ تو کسی جگہ نہیں, گورنمنٹ جواب دہ ہو گئی ہے, نت نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے یہ بھگتنی حکومتوں کو پڑتی ہیں. یہ ڈاکٹر کوثر عبداللہ صاحب کا بیان چل رہا ہے, آپ سے بھی ان کی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا میں وزیر تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو بات یہ کہ یہ جو بیوروکریسی اور افسر شاہی اور یہ لوگ ملے ہوئے ہیں, درآمد کنندگان بھی اور برآمد کنندگان بھی. اور میں پہلے نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بالکل ہم ایک کے بعد ایک بحران کے متحمل نہیں ہو سکتے.